یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع بارامولہ میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ بھارتی پولیس نے گاندربل اور اسلام آباد کے اضلاع سے 2 بے گناہ کشمیری نوجوان گرفتار کر دیے۔ پولیس نے ضلع گاندربل کے علاقے بدرکنڈ نرسری میں شوکت احمد بٹ نامی نوجوان کو ایک چیک پوسٹ سے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے عادل فیاض بٹ نامی ایک اور نوجوان کو ضلع اسلام آباد کے علاقے کاری کا دل میں ایک ناکے سے گرفتار کر لیا۔ آج جب دنیا میں مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر تشدد کا شکار افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، بھارت اور اس کے زیر قبضہ جموں کشمیر سے مظالم کی اطلاعات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے مذکورہ دن کی مناسبت سے جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کشمیریوں کو اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کے حق سے بھی محروم کر رہی ہے اور بھارت نے مذہبی آزادی سمیت کشمیریوں کے تمام حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت لوگوں کو عقیدے کی بنیاد پر نشانہ بنا رہا ہے۔ نریندر مودی کی حکومت بھارت میں مذہبی اقلیتوں کو مستقل طور پر نشانہ بنا رہی ہے۔ گائے کے ذبیحہ کے نتیجے میں مسلمانوں کا قتل اور ان پر تشدد مہذب دنیا کے تصور پر ایک دبا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز مہم کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور بھارت میں اسلامو فوبیا عروج پر ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ عالمی برادری کو پہلے ہی بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کے بارے میں خبردار کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ کہنے کو تو بھارت ایک جمہوری اور سیکولر ملک ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ایسا سامراجی ملک ہے جس کی پالیسیاں ہندوؤں کی بالادستی اور اقلیت دشمنی کے گرد گھومتی ہیں۔ بابری مسجد کی المناک شہادت، گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام، سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل کی بربادی، عیسائی گرجا گھروں کی تباہی، دہلی میں حالیہ مسلم کش فسادات اور نچلی ذات کے ہندوؤں کا استحصال جیسے شرمناک واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ بھارت کی پوری تاریخ اقلیتوں پر بدترین مظالم سے عبارت ہے۔ نریندر مودی کی RSS حکومت کے قیام کے بعد سے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت عروج پر ہے۔ بھارت اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے جہنم اور موت کا کنواں بن چکا ہے۔ جہاں تک بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کا تعلق ہے تو اسی خطے میں مسلم اکثریت ہمیشہ سے ہی RSS کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی رہی ہے، اور BJP کی حکومت کے قیام کے بعد سے مسلمانوں کو قتل کرنے، گھروں سے بے دخل کرنے اور ان کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ 5 اگست 2019 میں دفعہ 370 اور 35A کا خاتمہ، بھارتی فوجیوں اور ہندو بلوائیوں کو کشمیر کے ڈومیسائل کا اجرا، ان کے لیے مکانات کی تعمیر اور تاریخی مقامات کے اسلامی ناموں کی تبدیلی اور دیگر شر انگیز اقدامات اس مسلم کش اور فسطائی پالیسی کا تسلسل ہے۔ جموں کے علاقے ریاسی میں گاؤ رکشکوں کی طرف سے 2 مسلمان کسانوں پر تشدد اور BJP رہنما ستپال شرما نامی ہندو پجاری کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی ہندتوا دہشت گردی کا بین ثبوت ہے۔ آج جبکہ دنیا میں مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر تشدد کا شکار افراد کا دن منایا جا رہا ہے، اقوام متحدہ بڑی طاقتوں اور باضمیر افراد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہندتوا دہشت گردوں کو لگام دینے کے لیے آگے آئیں۔